کو دشمنی کا رنگ دینے اور مرنے اور مار دینے کے بیانیے پہ گامزن ہے، انہیں کس طرح سے جو ہے وہ راہ راست پہ لایا جائے، انہیں کس طرح سے یہ سمجھایا جائے کہ یہ تباہی کا راستہ ہے۔ اس راستے کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کے لیے تباہی ہے تو آپ کو اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ اس میں بچت آپ کی بھی نہیں ہوگی، آپ بھی اسی شاخ پہ بیٹھے ہیں، آپ بھی اسی راستے پہ موجود ہیں۔ کل کا جو واقعہ ہے اپنی جگہ پہ وہ انتہائی تشویشناک، قابل افسوس اور قابل مذمت ہے۔ آج وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے ان تمام 4 ہلاکتیں ہوئی ہیں اب تک اس لانگ مارچ کے دوران، ان میں سے ایک جو ہماری صحافی بہن تھی صدف، ان کی فیملی کے لیے کمپنسیشن جو ہے وہ وزیر اعظم نے پہلے ہی اناؤنس، بلکہ ان کی فیملی کو پہنچا دی ہوئی ہے۔ باقی جو 3 لوگ، جن میں سے ایک نوجوان جو ٹرک سے گر کے ہلاک ہوا، اس کی فیملی کا تو میڈیا پہ بیان بھی چلتا رہا کہ وہ کرائے کے مکان پہ ہیں اور بہت ہی مالی طور پہ بری حالت میں ہیں، اور اسی طرح سے یہ معظم نامی شہری جس کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور بڑا دردناک وہ میڈیا پہ سین جو ہے وہ سب نے دیکھا کہ وہ بچے کس طرح سے وہاں پہ اپنے باپ کی باڈی سے لپٹ کے تڑپ رہے تھے۔ تو ان تینوں جو ہے وہ مرحومین شہداء کے لیے وزیر اعظم نے کمپنسیشن کا فیصلہ اعلان کیا ہے، جو ان کا نمر بدل تو نہیں ہے۔ کسی کے پیارے، کسی کے سہارے کے چھن جانے کے بعد کسی طرح سے بھی جو ہے وہ کمپنسیٹ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک اظہار ہمدردی اور ایک زندگی کو گزارنے کے لیے جو ایک سہارا ہے، اس کے طور پہ جو ہے یہ چیزیں جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ ان فیملیز کی مشکلات کا کسی حد تک جو ہے وہ ازالہ کرتی ہے۔ تو جہاں پہ یہ واقعہ انتہائی قابل مذمت اور قابل افسوس ہے، جس میں عمران خان صاحب سمیت ان کے دوسرے درجے کی قیادت بھی موجود ہے، انوالو ہے، ان کا رویہ بھی جو ہے وہ انتہائی قابل افسوس ہے، بلکہ اگر میں کہوں تو قابل مذمت ہے۔ جو بات کل اسد عمر صاحب نے کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ میں 3 آدمیوں کے خلاف جو ہے وہ بغیر تحقیق، بغیر ثبوت جو ہے وہ اس واقعے کا جو ہے وہ الزام لگاؤں، یہ انتہائی قابل افسوس بات ہے۔ اور کس طرح سے ان کے بعض لیڈرز لوگوں کو پکارتے رہے، ابھارتے رہے کہ نکلو باہر، اور جو ہے وہ باہر نکل کے جو ہے وہ بدلہ لو، گھروں کو آگ لگاؤ، اور کس طرح سے بعض اسلحہ لہراتے رہے، للکارتے رہے
کہ وہ فلاں کو نہیں چھوڑیں گے، فلاں کو نہیں چھوڑیں گے، وہی زبان جو عمران خان صاحب 2014 کے کنٹینر سے لے کے اب تک کے کنٹینر پر بولتے آ رہے ہیں کہ میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا، میں فلاں کو بھی نہیں چھوڑوں گا، یہ رویے جو ہیں یہ بھی انتہائی قابل افسوس ہیں۔ یہ رویے جو ہیں وہ ہمیں کسی جو ہے وہ صحیح سمت لے کے نہیں جائیں گے۔ یہ رویے جو ہیں یہ ہمیں جمہوری راستے سے جو ہے وہ ڈریگ کرنے کے لیے تو معاون ہو سکتے ہیں، جمہوریت کے لیے جو ہے وہ معاون نہیں ہو سکتے۔ ہم نے اس واقعے کی مذمت بھی کی ہے اور عمران خان صاحب سمیت سب کی صحت کے لیے دعا بھی کی ہے، کیونکہ ہم انہیں اپنا سیاسی مخالف سمجھتے ہیں، دشمن نہیں۔ یہ درجہ سیاسی مخالفین کو عمران خان صاحب دیتے ہیں، ہم نہیں دیتے۔ لیکن ان کا بار بار اس بات پہ تکرار اور اصرار جو ہے یہ انتہائی قابل افسوس ہے۔ کل کے واقعے میں جو ملزم موقع سے گرفتار ہوا ہے، پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے ایک ورکر جس کا نام ابتسام معلوم ہوا ہے، اس کی جو ہے وہ مدد سے جو ہے وہ گرفتار ہوا ہے۔ اس کے بعد گجرات کے ہی تھانے میں اس کا جو بیان ریکارڈ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بیان ریکارڈ کرنا جو ایک جس طرح سے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے، جسے ایف آئی آر کہتے ہیں، جو اس مقدمے میں ابھی تک نہیں درج ہوئی، شاید اس کو مینیج کرنے اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ درج کروانے کی کوشش ہو رہی ہے، جو کہ اگین انتہائی باعث افسوس اور باعث مذمت ہے۔ لیکن ملزم کا جو بیان ہے، اس بیان کی ایک قسط جو ہے وہ کل جاری ہوئی تھی، جس میں ملزم نے اس وجہ کو بیان کیا کہ اس نے کیوں یہ حملہ کیا ہے، بلکہ ان وجوہات کو، دو وجوہات جن کا میں یہاں پہ ذکر نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ ہم ان چیزوں کو روکنا چاہتے ہیں، ہم ان چیزوں کو بڑھانا نہیں چاہتے۔ اس نے دو وجوہات کا ذکر کیا اور کہا کہ میں نے اس وجہ سے جو ہے یہ قاتلانہ حملہ جو ہے وہ میں نے کیا ہے۔ اس کے بعد پنجاب حکومت نے اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس تھانے کے پورے عملے کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا۔ لیکن یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس آڈیو ویڈیو کے ریلیز ہونے کے بعد اور تھانے کو سسپینڈ کرنے کے بعد اس کی دوسری قسط جو ہے وہ جاری ہو گئی۔ وہ دوسری قسط جو ہے وہ آپ نے میڈیا پہ دیکھی ہوگی، میرے پاس بھی میرے موبائل میں موجود ہے۔ یقیناً وہ عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ نے بھی ضرور دیکھی ہوگی۔ وہ انتہائی جو ہے وہ ڈیمیجنگ ہے۔ اس میں ملزم جو الزام لگا رہا ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے، وہ انتہائی خوفناک ہے۔ یہ الزام اس سے پہلے بھی لگایا جاتا رہا، یہ ویڈیو اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ہم تک بھی پہنچی، میڈیا تک بھی پہنچی۔ آپ یقین کریں کہ ہم نے اس کو روکا، ہم نے اس کو روکا کیونکہ اس کا وائرل ہونا جو ہے، جو کہ عمران خان صاحب کی
ایک جگہ پہ وہ خود بیان فرما رہے ہیں اور دوسری جگہ پہ ایک خاتون جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہو کے وہ دعویٰ کر رہی ہے۔ کل ملزم نے نبوت اور پیغمبری کے ان دعووں کو بھی اپنے اس عمل کی بنیاد جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ یہ انتہائی جو ہے وہ تشویشناک بات ہے، انتہائی جو ہے وہ خوفناک بات ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد جو ہے یہ بات انتہائی اہمیت کی حامل جو ہے وہ ہو جاتی ہے، اور اس ویڈیو کا وائرل ہونا جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے، اور اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ ایسے عناصر جو ہیں وہ اس بارے میں جو ہے وہ شے پکڑیں۔ اس لیے ہم یہ پوری طرح سے اس بات کی اہمیت کو اور اس بات کی سیریسنس کو محسوس کرتے ہوئے پی ٹی آئی کی قیادت سے بھی اور خان صاحب سے بھی یہ اپیل کریں گے کہ وہ اپنی سیکورٹی کے معاملات کو دوبارہ سے دیکھیں اور اپنے اس رویے میں جو ہے وہ تبدیلی لائیں جس کا ذکر کل اسد عمر صاحب نے بات کرتے ہوئے کیا کہ جی ہم نے خان صاحب کو کئی بار کہا تھا کہ جی حالات ٹھیک نہیں ہیں، تھریٹس بہت ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے، دیکھا جائے گا۔ یہ رویہ جو ہے یہ کسی مزید حادثے کا جو ہے وہ باعث بن سکتا ہے۔ ہم اس بات کو ریکارڈ پہ بھی لانا چاہتے ہیں، اور آن بیہاف آف فیڈرل گورنمنٹ، وزارت داخلہ، میں یہ بات پورے زور سے جو ہے یہ پی ٹی آئی کی قیادت اور خان صاحب کے سامنے رکھنی چاہتا ہوں کہ وہ اس بارے میں اپنے رویے کو بھی بدلیں اور اپنے معاملات کو جو ہے وہ اس طرح سے ارینج کریں۔ ہمیں ان کے کسی جو ہے وہ نہ احتجاج سے، نہ ان کے لانگ مارچ سے جو ہے وہ نہ کوئی ڈرانے کی بات ہے، نہ کوئی روکنے کی بات ہے، لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ان کے نوٹس میں لانا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ ہمیں امید ہے کہ وہ اس چیز کو جو ہے وہ ہوا میں نہیں اڑائیں گے، بلکہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی پوری توجہ جو ہے وہ دیں گے۔ شکریہ۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی تک ایف آئی آر درج نہ ہونے کے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ کہ ہوا تو کل کا ہے، ابھی تک مقدمہ درج نہیں ہو سکا۔ دوسرا یہ کہ اس سے پہلے جب عمران خان کو حادثہ پیش آیا تھا اور وہ کنٹینر سے گرے تھے تو میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ خود وہاں ان کی عیادت کے لیے گئے تھے، گڈ ول جیسچر کے طور پہ آپ لوگوں کی جانب سے بھی اب کوئی جائے پتہ کریں؟ یہ درست ہے کہ پہلے جب ان کو حادثہ پیش آیا تھا تو میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ تشریف لے کے گئے تھے۔ اب بھی ایک گڈ جسچر کے طور پہ جو ہے وہ اگر ماحول وہاں پہ ایسا ہو تو وہاں پہ جو ہے وہ جایا جا سکتا ہے، لیکن ان کے کل کے اس عمل کے بعد کہ انہوں نے ہمیں اس واقعے کا جو ہے وہ الزام ہی ہمارے اوپر انہوں نے رکھ دیا ہے، تو اس صورتحال میں تھوڑا سا یہ بات جو ہے یہ ابھی زیر غور ہے،
اس بارے میں وزیر اعظم نے کوئی فیصلہ نہیں فرمایا، لیکن اس بارے میں کوئی بھی فیصلہ وہ کر سکتے ہیں۔ رانا صاحب یہ بتا دیں خان صاحب پر حملے کے بعد خیبر پختونخوا کابینہ کے منسٹر انور زید خان نے باجوڑ خان میں مجمع سے خطاب کرتے ہوئے بندوق لہرایا تھا اور آپ کے اوپر انہوں نے حملے کرنے کا ارادہ جو ہے وہ ایکسپریس کیا ہے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ رانا صاحب سے بدلہ لینے کے لیے اسلام آباد آ رہے ہیں۔ ایک سٹنگ منسٹر کی طرف سے اس طرح بندوق لہرا کر ریاستی ریڈ کو چیلنج کرنا، وفاقی حکومت اور آپ کی شخصیت کو چیلنج کرنا، اس کے اوپر آپ کا موقف کیا ہے؟ میں اس کا انڈائریکٹ حوالہ پہلے دے چکا ہوں، سر دس اس کے اوپر میں اس سے زیادہ جو ہے وہ بات نہیں کرنی چاہتا۔ رانا صاحب یہ بتا دیں کہ فیڈرل ایجنسیوں نے اب تک اس واقعے کے حوالے سے کیا آپ کو رپورٹ کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ آپ پنجاب کے منسٹر بھی رہے انٹیریئر، پولیس اتنا ہائی پروفائل کیس میں کبھی بھی ملزم کے ایسے بیانات فوری طور پہ جاری نہیں کرتی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں کیا گیا ہے کہ فوری طور پہ اس کا ابتدائی بیان ریکارڈ کر کے میڈیا کو بھجوا دیا گیا؟ دیکھیں، اس بارے میں تحقیق ہونی چاہیے، اور اس بارے میں تحقیق جو ہے وہ پنجاب حکومت کو کرنی چاہیے، اور پنجاب حکومت کو ہی اس بارے میں تحقیق کر کے ایک واضح موقف کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے کہ پہلے یہ بیان ریکارڈ کرنا تو خیر بری بات نہیں ہے، ریکارڈ تو پولیس کرتی ہے، لیکن یہ ریکارڈ کرنے والے نے اس کو لیک کیا یا ریکارڈ کرنے والے سے آگے کسی نے حاصل کر کے لیک کر دیا، اس میں پولیس کی اپنی غفلت ہے یا پولیس اس کو جو ہے وہ سیکریسی کو مینٹین نہیں رکھ سکی۔ لیکن زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ ایک دفعہ بیان جو ہے وہ اس کا ایک حصہ جو ہے وہ لیک ہوا، اس کے بعد جو ہے وہ سارا تھانہ سسپینڈ ہوا، اس کے بعد دوبارہ پھر جو ہے وہ بیان سامنے آ گیا، اور وہ بیان انتہائی سیریس ہے جس کا میں نے حوالہ دیا، اس کو آپ نے ضرور دیکھا ہوگا، اس میں جس میں نبوت اور پیغمبری کے دعوے کی بات کی گئی ہے، وہ بہت ڈیمیجنگ ہے۔ میں آج جو ہے وہ اس بات کو جو میں سامنے لایا ہوں، آپ یقین کریں کہ اس ویڈیو کا وائرل ہونا اور اس ملزم کا بار بار یہ کہنا جو ہے وہ ایک ایسی تشویشناک بات ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں مذہبی انتہا پسندی جو ہے اس کی کیا صورتحال ہے، اور لوگ کس طرح سے ایسی باتیں سن کے جو ہے وہ انسپائر ہوتے ہیں، انسٹیگیٹ ہوتے ہیں، اور پھر کس انتہا پسندی تک جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ یہ جو ملزم اس وقت پکڑا گیا ہے، اس ملزم کی جب ڈیٹیلز آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ حیران پریشان ہو جائیں گے کہ یہ آدمی جو ہے یہ ایسے ہی ادھر ادھر جو ہے یہ جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ جی فلاں ملوث ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے، تو وہ سیدھا سیدھا جو ہے وہ ریلیجس ایکسٹریمسٹ جو ہے وہ کیس ہے۔ بطور انٹیریئر منسٹر سر، آج آپ نے بہت بڑا بیان دیا کہ عمران خان سیاسی مخالف ہے، دشمن نہیں، نمبر 1۔ یہ بات ہم اس سے پہلے بھی کئی بار ویسے کر چکے ہیں، لیکن سر آج کے تناظر میں بہت بڑی بات ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 سر، کوئی ایسی بیک ڈور پالیسی ہے بطور انٹیریئر منسٹر یا پنجاب کے صدر PMLN کی کہ آپ کوئی اس میں ثالثی کا کردار خود ہی ادا کریں یا کسی کو کہیں؟ معاملہ یہ ہے کہ میں نے تو یہ بات کل بھی کہی تھی کہ کس سے ثالثی کریں، کس سے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ فارمل یا انفارمل جو ہے وہ بات کریں، جب آگے سے جو جواب آتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں کل کے انسیڈنٹ اور آج کی پوزیشن کے حوالے سے اس بات کو اب بار بار دہراؤں تو کیا دہراؤں؟ آگے سے گالیاں ملتی ہیں، آگے سے یہ ملتا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے، تمہارے ساتھ بیٹھنے کی سے تو بہتر ہے کہ میں موت کو جو ہے وہ ترجیح دوں گا۔ یعنی یہ جو سیاسی انتہا پسندی ہے، مذہبی انتہا پسندی تو اپنی جگہ پہ، اس کا تو ہم شکار ہیں، اس کو تو ہم بھگت رہے ہیں، اور یہ بھی میں کوئی جو ہے وہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا، کیونکہ معاملہ جو ہے وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے، اور انویسٹیگیشن ٹیم ہم نے کل سے جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے صوبائی حکومت کو جو ہے وہ تحریراً بھی اور
تھرو میڈیا بھی یہ کہا ہے کہ اس کے اوپر ایک JIT جو ہے وہ جس میں تمام ایجنسیز کے لوگ ہوں، سینئر آفیسرز ہوں، اور وہ انڈیپینڈنٹ JIT جو ہے وہ اس معاملے کی جو ہے وہ تحقیق تفتیش جو ہے وہ کرے. تو ہم تو یہ بات کہہ چکے ہیں اور میں اس سے پہلے کوئی بات نہیں کرنی چاہتا، لیکن یہ جب ڈیٹیلز جو ہیں یہ سامنے آئیں گی تو ایک انتہا پسندی کو جو ہے وہ ہم بھگت رہے ہیں، اور دوسری یہ سیاسی انتہا پسندی جو ہے اس کا بھی جو ہے وہ بیج بویا جا رہا ہے، اور اس کو بھی جو ہے وہ روزانہ جو ہے وہ پروان چڑھایا جا رہا ہے. تو ایسی انتہا پسندی اور انتہا پسندی کی سوچ کے نتیجے کے یا کے مقابلے میں آپ ہمیں خود ہی آپ بتائیں کہ اس میں جو ہے وہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ کوئی گفتگو یا کس طرح سے جو ہے وہ کوئی بہتری جو ہے وہ لا سکتے ہیں. کہ ایک طرف ہم مذمت کر رہے ہیں، ہم اظہار افسوس کر رہے ہیں. ہم اس سے پہلے، میں یہ پوائنٹ اسکورنگ نہیں چاہتا کہ ہم کتنی بار جو ہے وہ IG اور چیف سیکرٹری کو اور انڈائریکٹلی جو ہے وہ PTI کی لیڈرشپ کو یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب یہ جو ہے یہ خطرات ہیں، اور آپ یہ جو ایکسپوجر ہے اپنا کنٹینر کے اوپر، آپ اس میں جو ہے وہ کمی لائیں، اس کے سامنے جو ہے وہ شیلڈ لگائیں وہ جو بلٹ پروف ہوتی ہے. لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے یہ ہمیں روکنے کے لیے کر رہے ہیں، آپ کی جو ہے وہ کانپیں ٹانگ رہی ہیں، اس لیے آپ ہمیں کہہ رہے ہیں. آپ کو جو ہے وہ سیاسی طور پہ جو ہے وہ آپ کا جنازہ نکل رہا ہے، اب اس لیے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ عوام کے سامنے نہ آئیں یا عوام سے جو ہے وہ بات نہ کریں. آگے سے ہمیں یہ جواب ملتا رہا ہے. لیکن میں آج آن ریکارڈ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے بھی یہ خطرات، یہ اطلاعات، یہ انٹیلیجنس رپورٹس موجود تھیں. ہم اس سے بھی جو ہے وہ فیڈرل لیول پہ جو ہمارے پاس ہم اس سے آگاہ کرتے رہے ہیں. اور آج اس ویڈیو کے وائرل ہونے، وہ وائرل اب جب ہوئی ہے تو اسے میرا خیال پوری دنیا نے دیکھا ہے. اس کے وائرل ہونے کے بعد اور اس الزام کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اب اس قسم کا کہ آپ اس قسم کی جو ہے ہماری جو ہے وہ ریکویسٹ کو یا ایجنسیز کی رپورٹ کو جو ہے اس طرح سے ہوا میں اڑائیں تو یہ مناسب نہیں ہوگا. یہ آپ کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے مناسب نہیں ہوگا. اور اگر آپ فیصلہ، کیونکہ آپ نے کرنا ہے، آپ کے اوپر زبردستی جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ تھوپا نہیں جا سکتا، نہ ہم اس سوچ میں ہیں. تو اس سے جو ہے وہ پھر اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی معاملہ بنتا ہے تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اور ریکارڈ ہونی چاہیے. عمران خان صاحب نے جو ہے رات کو ابتدائی طور پہ جو بیان ان کا سامنے آیا کہ وہ ایک بار پھر کارکنوں کو کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد پہنچے. نمبر 1 اس کو کیسے ٹیکل کریں گے؟ اور دوسرا، بطور وزیر داخلہ آپ نہیں سمجھتے کہ اسلحہ کے لائسنس جو ہے وہ بند ہونے چاہیے ہمارے یہاں؟ اس حد تک انتظام سنجی پہنچ گئی کہ ہر عام آدمی کے پاس کس طریقے سے چلے یہ اسلحہ کے لائسنسوں کی بندش یا جاری ہونے کی پالیسی کے اوپر پھر کبھی بات کر لیں گے. لیکن جو اس اس ایونٹ میں جو اسلحہ استعمال ہوا ہے تو کیا وہ لائسنسی تھا؟ نہیں، وہ لائسنسی تھا. وہ تو اس نے 3 دن پہلے جو ہے وہ خریدا ہے. تنقید ہوتی رہی کہ وہ صوبہ نہیں چلا سکتے. اب اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، ابھی تک معاملے کی FIR نہیں ہوئی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چودھری پرویز لائی کی ریٹ ناکام ہو چکی ہے یا دیکھیں بات سنیں. اس واقعے کی FIR نہ ہونا یہ اپنی جگہ پہ جو ہے وہ ایک یعنی جو ہے وہ افسوس اور تشویشناک بات ہے. لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ملزم کا بیان ریکارڈ ہونا ٹھیک ہے، ہونا چاہیے تھا. پولیس نے جا کے جو گفتگو کی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی گرفتاری سے لے کے آخر تک، جب تک وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ نہیں چلا جاتا، پولیس کو چاہیے کہ اس کے ہر لمحے کو ریکارڈ کرے. وہ جہاں پہ اسے گرفتار کیا گیا وہ بھی ریکارڈنگ ہونی چاہیے تھی. اگر کسی نے کیا تو بہت اچھا کیا ہے. اگر تھانے میں اس سے پوچھ گچھ کی گئی ہے اور تو وہ ریکارڈ اگر کی گئی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن لیک ہونے کا کیا تک بنتا ہے جی. اور اب گجرات کی پولیس جو ہے وہ جو ہے اس کو
جاری کرے یا لیک کرے تو اس کا کیا قصور ہمارے اوپر ہے؟ گجرات میں تو صفائی سے لے کے ایس پی تک جو ہے وہ چودھری صاحبان نے جو ہے وہ اپنی مرضی کے علاوہ وہاں پہ تو صفائی بھی نہیں لگنے دیتے. وہ ایس ایچ او لگنا یا ایس پی لگنا تو بہت دور کی بات ہے. اور اس وقت جو ہے وہ چیف منسٹر ہیں. وہ لیک ہو گئی یا جاری ہو گئی، یہ بھی بات ہے. یعنی یہ بھی بات، کیونکہ ابھی انکوائری نہیں ہوئی، یہ بھی ہے کہ یہ لیک ہوئی ہے یا جاری ہوئی ہے. چلے جاری ہو گئی، اس کے بعد آپ نے پورا تھانہ سسپینڈ کر دی. اب اس کے بعد ایک انتہائی ڈیمیجنگ، دیکھیں یہ الزامات ہمارے اوپر بھی لگتے رہے، میرے اوپر بھی یہ الزام لگے ہیں. فتوے اس وقت آپ کے علم میں ہے جب ٹی ایل پی کے ساتھ ہمارا اس وقت 2018 میں 17 میں معاملہ تھا. احسن اقبال صاحب کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہوا ہے، خواجہ آصف صاحب کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہوا ہے. تو اس قسم کے الزامات کے ریپرکشنز کیا ہیں یہ ہم پوری اچھی طرح جانتے ہیں. ہم ان الزامات کو مسترد کرتے ہیں، ہم ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اور حالانکہ اس وقت جو پی ٹی آئی کا رویہ تھا وہ آپ کے علم میں ہی ہے، میں اس کے اوپر بات نہیں کرنی چاہتا. لیکن یہ دوسری جو اب جاری ہوئی ہے یا لیک ہوئی ہے، تو اس میں جو بات کی گئی ہے اور وہ جتنے کانفیڈنس سے اور جتنے اور وہ آگے سے آرگومنٹس کر رہا ہے. یعنی یہ جو دوسری ویڈیو اگر آپ نے دیکھی ہے، میں اس کے کنٹینٹس میں نہیں جانا چاہتا، باوجود نہیں جانا چاہتا. ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو سوشل میڈیا سے بھی جو ہے وہ جس حد تک روکا جا سکتا ہے اس کو روکا جائے. اگر ہمیں وقت سے پہلے پتہ چلتا تو شاید ہم اس کو اور زیادہ مؤثر طریقے سے روک سکتے. تو اس میں باقاعدہ وہ بحث کر رہا ہے. وہ جو انٹیروگیٹر ہے وہ اس سے کہہ رہا ہے کہ جی نہیں یہ بات تو خان صاحب نے نہیں کی. تو وہ کہتا کی ہے، یہ انہوں نے کی ہے، وہ فلاں خاتون نے کی ہے. جب اس نے کی ہے تو خان صاحب ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے کیوں نہیں روکا. یعنی وہ آگے سے بحث کر رہا ہے، آگے سے آرگومنٹس کر رہا ہے، اس کا کانفیڈنس دیکھیں. تو یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے یہ انتہائی جو ہے وہ خطرناک ہے. یہ مذہبی طور پہ انتہا پسند سوچ کو اور ایسے لوگ جو متشددانہ ذہنیت رکھتے ہیں جیسا کہ یہ ملزم بھی ہے، اس ملزم سے جو موبائل برآمد ہوا ہے، اس موبائل سے جو چیزیں برآمد ہوئی ہیں، وہ جب تفتیشی ٹیم یا جے آئی ٹی جو ہے وہ شیئر کرے گی یا اسے ان چیزوں کو ریکارڈ پہ لائے گی، تو میں یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے بھی اور عمران خان صاحب سے بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی آپ کو شک نہیں رہے گا. آپ بھلے سیاسی جو ہے وہ فائدے کے لیے جو ہے وہ ایک ادارے کو جس کو آپ شروع سے مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، جب سے آپ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی آپ نے ان کو کہا کہ جی میری مدد کریں، انہوں نے مدد نہیں کی. انہوں نے کہا کہ وی آر نیوٹرل. آپ اس وقت سے ان کے اوپر جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں اور ہر قسم کا الزام آپ لگا رہے ہیں. اور آپ یہ الزام لگا کے جو ہے وہ جن کی سروس کر رہے ہیں وہ اس وقت بڑے خوش ہیں. وہ ہمارا ہمسایہ بڑا خوش ہے، وہاں پہ بڑی آپ کی جو ہے وہ جے جے کار ہو رہی ہے. تو آپ بھلے اس وقت سے مخالف ہیں اور اس وقت سے آپ جو ہے وہ ان کے نام لے لے کے بھی اور اس ادارے کو جو ہے وہ مجموعی طور پہ بھی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. مختلف قسم کے الزامات جو آپ کے منہ میں آتا ہے، جو آپ کے جی میں آتا ہے، آپ لگا رہے ہیں. تو اسی طرح سے ہمارے خلاف تو خیر آپ میاں شہباز شریف صاحب کو اور مجھے تو آپ جو ہے وہ روز ہی جو ہے وہ قاتل اور قتل کے الزامات سے نوازتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ آپ ٹھیک ہے اپنے سیاسی فائدے کے لیے آپ کرتے رہیں گے، کر رہے ہیں، کرتے رہے ہیں. لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اس مقدمے کی جیسے ہی ڈیٹیلز آپ کو پہنچیں گی یا شاید آپ پہنچ بھی چکی ہوں، آپ کو کوئی شک نہیں رہے گا. اس کے بعد آپ نے جھوٹ بولنا ہے تو آپ بولتے رہیں.
نہیں دیکھیں، پنجاب کے اندر سیکورٹی دینا تو پنجاب حکومت کا کام ہے، پنجاب پولیس کا کام ہے. فیڈرل ایجنسیز نے جو ہمیں مختلف موقعوں کے اوپر اس لانگ مارچ سے متعلقہ تھریٹ سے آگاہ کیا، وہ میں نے جس طرح سے کہا کہ ہم نے پوری نیک نیتی سے اور وداؤٹ اپنا کوئی ٹائم ضائع کیے ہم نے جو ہے وہ آئی جی پنجاب سے اور چیف سیکرٹری پنجاب سے جو ہے وہ شیئر کرتے رہے ہیں. ان سے یہ بھی پوچھتے رہے ہیں کہ بھئی یہ تھریٹس ہیں ہم نے آپ کو پہنچائی ہیں تو آپ اس کے مطابق کیوں نہیں انتظام کر رہے ہیں. تو وہ کہتے رہے ہیں کہ جی ہم ان کو آگاہ کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں مانتے اس بات کو. وہ کہتے ہیں چھوڑیں آپ اس بات کو. تو ہماری تو یہ ذمہ داری تھی ہے اور ہم اس کو پورا کر رہے ہیں، لیکن موقع کے اوپر سیکورٹی دینا جو ہے یہ صوبائی حکومت کا کام ہے. یہ لا اینڈ آرڈر سے متعلقہ معاملہ ہے، اور اگر اس سیکورٹی میں کوئی لیپس ہوا ہے تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ پنجاب حکومت پہ ہے. آج ان کی والدہ ہائی کورٹ پہنچ گئی ہیں، ایک پوسٹ مارٹم کی رپورٹ لے لی. انہوں نے کہا کہ پولیس ہم جلدی کا حوالے سے کیا کریں. نہیں دیکھیں، پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہ تو ایک انویسٹیگیشن جو ہے وہ ایجنسی جو ہے اس کی جو ہے وہ ڈسکریشن ہوتی ہے. اگر وہ اس کی کاپی جو ہے اس کی فیملی چاہتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ تھرو کورٹس لیں. تو اگر وہ چاہتے ہیں تو ان کو مل جائے گی. رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر پنجاب حکومت ایک انکوائری کنڈکٹ کرتی ہے جس میں وہ یہ ویڈیو لیک کے اوپر تحقیقات کر کے اور پھر پنجاب حکومت وفاق کو لکھتی ہے، وزیر اعظم کو لکھتی ہے کہ آپ کے نیچے ان دو اداروں میں سے فلاں لوگوں نے یا ایک ادارے میں سے فلاں کے لوگوں نے یہ ویڈیو لیک بنائی اور لیک کی ہے، تو کیا پھر وزیر اعظم جرت کریں گے کیا ان اداروں کے خلاف کارروائی کریں گے؟ وہ میرے بھائی، اس ملزم کو گرفتار کس نے کیا ہے؟ پولیس نے. وہ تھا کہاں پہ؟ تھانے پہ. تو یہ کسی اور کے اوپر الزام کیسے لگائیں گے جی؟ یعنی معاملہ یہ ہے کہ اس ملزم کو موقع سے پولیس نے گرفتار کیا ہے، پولیس وہاں پہ لے کے گئی ہے، اور پولیس نے جو ہے وہ انٹروگیشن کی ہے، اور پولیس کو گرفتار کرنے کا حق حاصل ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس کا فرض ہے. تھانے پہ لے جانا اور وہاں پہ انٹروگیشن کرنا اور اس انٹروگیشن کو ویڈیو یعنی اس کی جو ہے وہ ویڈیو ریکارڈنگ کرنا، یہ بھی ان کا حق نہیں، فرض ہے. یہ عمل جو ہے یہ درست عمل ہوا ہے. اب اس کے بعد اگر لیک ہوئی ہے تو یہ پھر لیک ہوئی ہے یا جاری ہوئی ہے؟ اگر جاری ہوئی ہے تو اس کی ذمہ داری چوہدری پرویز الہی پہ ہے. اگر لیک ہوئی ہے تو اس کی بھی ذمہ داری جو ہے وہ پھر چوہدری پرویز الہی پر ہی ہے، پنجاب حکومت پر ہے. یہ ذمہ داری پنجاب حکومت سے علیحدہ نہیں کی جا سکتی. اس ویڈیو کے جاری ہونے یا لیک ہونے کی ذمہ داری جو ہے وہ پنجاب حکومت پہ ہے. اور یہ خاص طور پہ جو سیکنڈ ویڈیو ہوئی ہے جاری یا لیک، اور اس سے جو ڈیمیج ہوا ہے، جس ڈیمیج کے ہونے کا خطرہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کی ذمہ داری جو ہے یہ پنجاب حکومت پہ ہے. دیکھیں، میں جس طرح سے وہ ہر بات کے اوپر جو ہے وہ پرسنل ہو جاتے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہو تو وہ انٹیریئر منسٹر یا پرائم منسٹر بائی نیم کرتے ہیں. میں بائی نیم نہیں کرتا، لیکن اوور آل جو ہے وہ رسپانسبلٹی پنجاب حکومت کی ہے. اب پنجاب حکومت جو ہے اس کو کون ہیڈ کر رہا ہے اور کس کی جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہونے کے ناطے ذمہ داری ہے، یہ بات بڑی انڈرسٹوڈ ہے، اس کے میں کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. تھینک یو جی.